ناظرین، مصطفیٰ عامر کے اغوا قتل کیس کے علاوہ خود ساحر حسن کے کیس میں بہت ہی چونکا دینے والے سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں، جن میں خود سندھ کے سب سے منظور مضبوط ترین اور خود وزیر اعلیٰ بننے کی خواہش مند وزیر کے بیٹے کا نام بھی شامل ہے، جو نہ صرف مقتول مصطفیٰ عامر کا قریبی دوست تھا بلکہ اس کے تعلقات زیر حراست ملزم ارمغان قریشی اور ملزم ساحر حسن کے ساتھ بھی تھے، اور وہ سب سے بڑا سندھ کا ویڈ اور آئس کوکین کا خریدار تھا۔ اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام میں ہم ایک ایسے ڈی آئی جی پر بات کریں گے جن کا بیٹا اور بھتیجا جو ہے وہ اسی گروہ سے ویڈ خرید کر جو ہے وہ سرکاری موبائلوں میں جو ہے وہ ڈیفنس کے یونیورسٹی اور کالجوں میں باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ سپلائی کیا کرتے تھے۔ اور وہ ایس ایچ او کون تھا جو کہ ارمغان سے مبین طور پر ماہانہ 55 لاکھ روپے بتہ لے کر انہیں ہر قسم کی جو ہے وہ سہولیات فراہم کر رہا تھا۔ اس کے کہنے پر جھوٹے سچے مقدمات تک درج کرنے سے وہ گریز نہیں کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کراچی کے ایک سابقہ میئر کے بیٹے پر کہ جو اس گروہ کے لیے بہت زمانے سے کام کرتا چلا آ رہا ہے اور باقاعدہ اس گروہ کا ممبر تھا، اور روزانہ جو ہے وہ بھی درسگاہوں میں جو ہے وہ ویڈ اور خود کوکین اور آئس جو سپلائی کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم بات کریں گے خود ملزم ساحر حسن کے 2 ساتھیوں کے بارے میں جن کا رابطہ جو ہے وہ خود سنیپ چیٹ پر ان سے ہوتا تھا، کوئی فون نمبر نہیں تھا، جسے اب پولیس سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے۔ ایک کا نام بازل ہے اور دوسرے کا نام یحییٰ بتایا جاتا ہے، اور کچھ دوسرے چائے کے ڈھابوں پر بھی جو ہے یہ کوکین اور ویٹ فروخت کی جاتی رہی ہے۔ وہ کون ہے، خاتون کون ہے جو کہ چائے کا ڈھابہ چلاتی ہے ڈیفنس میں، ان سے متعلق بھی جو ہے وہ پولیس اس وقت تفتیش کر رہی ہے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی اور دیوان جی نے جو ایک چونکا دینے والی رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق سی آئی اے اس وقت بہت زیادہ متحرک ہو چکی ہے۔ ڈی آئی جی مقدس حیدر کے حکم پر جو ہے اس وقت سی آئی اے کی مختلف ٹیمیں جو ہے وہ اس اہم ترین کیس کی تفتیش کر رہی ہے، جس میں جو ہے ساحر حسن ایک نامور اداکار جو ہے وہ ساجد حسن کے صاحبزادے ہیں، گرفتار ہیں، جن کی اس وقت جیل کسٹڈی ہو چکی ہے۔ انہوں نے جو ہے بہت ہی چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔ ان کے بیان کی روشنی میں جو ہے بہت سارے ٹی وی کے نامور جو ہے اداکار اور ایکٹریس جو ہے وہ اس وقت آ رہی ہے۔ ہانیہ عامر کا نام بھی جو ہے وہ ان کی تفتیش میں آیا ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ہانیہ عامر سے ملزم ساحر حسن کے تعلقات تھے، دوستانہ مراسم تھے، یا کہ وہ بھی ان کی کوئی گاہک تھی، خریدار تھی، ان سے کوئی اپنے مطلب کی نشاور شے اپنے لیے خریدتی تھی یا کسی اور کے لیے خریدتی تھی، لیکن ان کا نام جو ہے وہ آیا ہے ان کی تفتیش میں، بلکہ ان کے ٹیلی فون پر میں جو ہے ان کا نمبر پولیس نے دریافت کر لیا ہے، جن سے ملزم کے رابطے رہے ہیں۔ اب ہانیہ عامر کو بھی جو ہے وہ تفتیش کے لیے بلایا جائے گا اور ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، اور دوسرے بہت سارے نامور اداکاروں اور پروڈیوسروں کے بھی نمبر جو ہے وہ پولیس کے ہاتھ لگ گئے، جن کے جو ہے وہ ملزم ساحر حسن سے گہرے مراسم تھے۔ ملزم کے والد جو ہے وہ ساجد حسن بہت ہی اچھے اداکاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب ان کا صاحبزادہ کس لت میں پڑ گیا ہے جو کہ اپنے باپ کے علاوہ خود شو بزنس کی تباہی، بربادی اور رسوائی کا اس وقت باعث بن چکے ہیں۔ اب اس تفتیش میں جو ہے وہ سندھ کے جو بہت ہی منہ زور وزیر ہیں، یعنی کہ اب میں اس کا کیا نام لوں، جو کہ اتنا کہہ دوں کہ وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بننے کے خواہش مند ہیں، دوڑ میں ہمیشہ شامل رہے اور ان کی ہمیشہ جڑپ رہی ہے۔ کبھی جو ہے وہ وزیر ان سے رہی ہے، کیا نام ہے، خود علی حسن زرداری سے بھی ان کے ناراضگی رہی ہے، تو کبھی وہ سی ایم سے ان کے جھگڑے ہوتے ہیں، اور کبھی جو ہے فریال تالپور صاحبہ سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں ان کے پاس 2 منسٹریاں تھیں، ایک منسٹری ان سے چھین لی گئی تھی، ان کا کوئی میڈیا ہاؤس پر جو ہے چھاپا بھی پڑ چکا تھا۔ میں نے اشارتاً سب کچھ کہہ دیا ہے۔ ان کا صاحبزادہ جو ہے وہ اس وقت اس تفتیش میں آ رہے ہیں۔ نام ان کا راول معلوم ہوا ہے۔ راول جو ہے وہ حیدرآباد کے لوگ انہیں جانتے ہیں ڈان کے نام سے۔
ایک بار ایک ایس ایس پی ساجد عامر صدرزئی کی جھڑپ ہو چکی تھی ایس ایس پی سے، جب خود مذکورہ وزیر سے، جب وزیر نے ان کے کام میں ان کو تنقید کی تھی کہ تم جو ہے وہ حیدرآباد میں آرگنائز جرائم کو روکنے میں ناکام ہو گئے اور تمہارے پاس منشیات کے اڈے چل رہے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ ساجد عامر صدرزئی نے کہا کہ اپنے بیٹے کو لگام دو، تمہارا بیٹا جو ہے وہ منشیات کے اڈوں کی جو ہے وہ موکلیں بانٹ رہا ہے۔ تو وہ راول جو ہے اس کا نام جو ہے وہ اب اس تفتیش میں آ چکا ہے کہ ان کے تعلقات جو ہے مقتول مصطفیٰ عامر سے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ مہینے میں کوئی مبین طور پر 5 سے 8 کروڑ روپے مالیت کا ویڈ جو ہے اور آئس کوکین اس سے باقاعدگی کے ساتھ خریدا کرتے تھے، اور پولیس موبائلوں میں وہ آ کے ان سے ویڈ اور دوسرا جو ہے یہ آئس کوکین لے کے حیدرآباد جایا کرتے تھے۔ حیدرآباد کے تمام شیشہ جو ریسٹورنٹ ہے، حکا ریسٹورنٹ ہے جو بھی، اور وہاں یہ صرف راول ہی کی سپلائی ہوتی تھی، راول سپلائی کرتے تھے۔ یہ پورے حیدرآباد پولیس کو، ایکسائز پولیس کو سب کو پتا ہے کہ راول جو ہے وہ مصطفیٰ عامر اور ارمغان اور ان سب کا سب ایجنٹ کے طور پہ وہ کام کرتے رہے ہیں۔ اب جب ان کا تفتیش میں نام آ گیا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس وزیر کی جو ہے وہ نیندیں حرام ہو گئی، یہ چاروں طبق روشن ہو گئی کہ بیٹے کا نام کیسے تفتیش میں آئے گا۔ اب وہ جو ہے وہ سی آئی اے کے ڈی آئی جی پر اور خود وزیر داخلہ کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کا نام جو ہے وہ تفتیش سے نکالے باہر کیا جائے، ان کے بیٹے کو جو ہے وہ اتنے گندے کیس میں ملوث کر کے خود ان کی رسوائی کا سامان پیدا نہ کیا جائے۔ اس وقت وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود سی آئی اے کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ تو تھا اس منسٹر کے بگڑے ہوئے بیٹے کی کارستانیاں۔ اب اس میں جو ہے وہ ایک سٹنگ ڈی آئی جی، نام نہیں لوں گا اس کا کیونکہ اب میرا پروگرام کا مقصد کسی کی کردار کشی نہیں ہے، حقائق کو منظر عام پہ لانا۔ ایک ایسا ڈی آئی جی جو کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ زون میں بھی رہ چکا ہے، ان کا بیٹا جو ہے وہ اکثر 1-2 مہینے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیتا ہے کہ جس سے سندھ پولیس کے ساتھ ساتھ خود ان کے اپنے والد کی جو ہے بہت زیادہ رسوائی ہوتی۔ کبھی وہ رائفلوں کی نمائش کرتا ہے، کبھی وہ فائرنگ کرتا ہے، تو کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی ریس لگاتا ہے، کبھی سرکاری گاڑی کو تیز چلاتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ کرتا ہے۔ یہ اس اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے۔ کم عمر ہے، بگڑی ہوئی اولاد ہے، لہٰذا وہ اپنے باپ کی اور پولیس کی رسوائی کا باعث ہمیشہ سے بنتے چلے آ رہے ہیں۔ اب ان کا نام جو ہے وہ اس تفتیش میں بھی آ چکا ہے کہ ان کے تعلقات بھی جو ہے وہ مقتول مصطفیٰ عامر کے علاوہ خود ملزم ارمغان اور اس دوسرے ملزم جو ہے وہ ساحر حسن سے تھے۔ وہ ان سے جو ہے وہ اور خود ڈی آئی جی کا دوسرا جو بھتیجا ہے، یعنی کہ بھتیجا سے مطلب ہے کہ یعنی کہ ان کے چچا، ملزم کے چچا، بیٹے کے چچا، اور دونوں مل کے جو ہے سرکاری موبائل میں جو ہے وہ ان سے ویٹ اور آئس کوکین خرید کر جو ہے 10 گاہیں جتنی بھی ہے اس وقت ڈیفینس میں، ان تمام میں جو ہے یہ ڈرگ جو ہے وہ سپلائی کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اور روزانہ جو ہے وہ 50 سے 60-70 لاکھ روپے جو ہے یہ بیٹھے بٹھائے جو ہے کما لیتے ہیں۔ یہ ان پہ الزام ہے۔ تفتیش میں یہ ساری بات سامنے اس وقت آ چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سی آئی اے کے یہ افسران جو ہے اس ڈی آئی جی کو فون کرتے ہیں، ان کے بیٹے اور بھتیجے کو بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے ہیں، لیکن یہ اب معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب اسی تفتیش میں جو ہے خود کراچی کے ایک سابقہ میئر کا بیٹا تیمور وسیم جو ہے وہ بھی یہی سب کچھ کام کر رہا ہے جو کہ ڈی آئی جی کا بیٹا اس وقت کر رہا ہے۔ وہ بھی جو ہے وہ ویڈ جو ہے وہ سپلائی کر رہا ہے آنٹیوں کو اور دوسرے بہت سارے شیشہ گھروں کو۔ اب اس کے علاوہ جو ہے وہ گزری تھانے کے ایک سابقہ ایس ایچ او تنویر مراد کے بارے میں اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ واحد ایس ایچ او ہے جن کے تعلقات جو ہے وہ ارمغان سے بہت ہی گہرے تھے۔ بلا ٹوک جو ہے وہ جایا کرتا تھا بنگلے میں، اس سے ملاقات ہوتی تھی، اور اس کے الٹے سیدھے سارے کام جو ہے ایس ایچ او کیا کرتے تھے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے مبین طور پر، کہتے ہیں کہ مبین طور پر وہ ان سے 55 لاکھ روپیہ مہینہ لیا کرتے تھے۔ یہ 55 لاکھ روپے کی خبر تو نہ ایس ایس پی کو ہو سکی جو ان کے بہت ہی اچھے تعلقات والے ایس ایس پی ساجد عامر صدرزئی کو، نہ ہی ڈی آئی جی ساؤتھ کو۔ یہ خاموشی سے ڈکار رہے تھے، 4 5 6 7 مہینے وہاں رہے ایس ایچ او، ہر مہینے جو ہے 55 لاکھ روپے ان سے بٹورتے رہے ارمغان سے۔ ارمغان نے اپنے
انٹروگیشن میں یہ خود انکشاف کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے خلاف جھوٹے سچے مقدمات بھی جو ارمغان نے درج کرائے تھے گزری تھانے میں اسی ایس ایچ او کے ذریعے، کیونکہ وہ ان سے 55 لاکھ روپے کا وظیفہ ہر مہینے جو ہے وہ لیا کرتے تھے۔ یہ ہو گیا۔ دوسرا جو ہے، اب انہی ملزموں سے جو ہے خود ساحر حسن سے جو ہے ان کا مال جو ہے وہ ویڈ جو ہے یہ چھوٹا بخاری سبا ایونیو میں ہے، درخشاں تھانے کے علاقے میں چائے شائے، ایک چائے کا ڈھابا ہے چائے شائے، وہاں پر جو ہے یہ ویٹ بھی مخصوص قسم کے گاہکوں کو کوکین وہاں سپلائی کیا جاتا رہا ہے۔ وہاں کی جو اس کی مالکن ہے، مالکن جو ہے وہ خاتون ہے، ان کے علم میں ہے، کہتے انہیں بھی اس کا کوئی حصہ ملا کرتا تھا۔ اب اس خاتون کو جو ہے ایک ریٹائرڈ ایس پی رشید رن کی کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر سرپرستی حاصل ہے۔ اسی طریقے کا ان کا ایک ڈھابا گلستان جوہر میں بھی تھا، وہاں بھی اسی قسم کی شکایتیں جب بھی تو اس پر وہاں چھاپا پڑ گیا تھا پولیس کی۔ وہ چھاپے کے نتیجے میں جو ہے یہ رشید رن جو ہے وہاں سے پکڑے گئے تھے یا بھاگ گئے تھے، جس کے بعد جو ہے یہ ریٹائرڈ کر دیے گئے تھے۔ اس وقت ان کی پوسٹنگ ایس ایس یو میں بتائی جاتی ہے۔ تو یہ انکشافات ہوئے ہیں اس کے اندر۔ اب ایک اور بات اس میں جو بہت اہم معلوم ہوئی ہے بلال ٹینشن سے متعلق۔ بلال ٹینشن جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کا بندہ ہے، ان کا سرگرم کارکن ہے، دہشت گردی کے واقعات میں تھا۔ یہ جب گرفتار ہو کے گئے تھے جیل میں خود اینٹی نارکوٹک فورس والوں کے ہاتھوں ارمغان، تو ان کی جیل میں جو ہے کہتے ہیں کہ بلال ٹینشن سے دوستی ہو گئی، ملاقات ہو گئی، اور اس کے بعد جب جیل سے رہاؤ کرائے تو بعد میں بھی ان کے تعلقات رہے، اور انہی کے تعلقات جو ہے خود ان کے چچا آصف جمیل سے بھی تھے، اور ان کے والد کامران اصغر قریشی نے انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ ایز اے گارڈ رکھا تھا کہ یہ ان کے بیٹے کو بتہ لینے والوں سے بچائے گا، کیونکہ یہ خود بہت بڑے بتہ خور ہے، تو یہ ان کے بیٹے سے کوئی بتہ نہیں لے سکے گا۔ تو جو بتہ لیتے تھے ان بتے سے بچانے کے لیے انہیں 1 لاکھ روپے ماہوار پر ملازم رکھا تھا۔ بعد میں دوسروں سے کیا بتہ وہ بتہ بچاتے ان کے بیٹے کو یعنی خود ارمغان کو بھی بتہ لینے پر لگا دیا، کیونکہ بہت سارے گارڈ ان کے ساتھ تھے تو ان کی دہشت تھی، لوگ ان کو بتہ دیا کرتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کون سی گینگ چلا رہا ہے، کہاں کا ڈان بن کے آیا ہے۔ وہ تو ڈان بن چکا تھا خود ارمغان اتنے سارے گارڈ کو لے کے گھومنے کی وجہ سے، جس کا فائدہ جو ہے وہ ملزم بلال ٹینشن لے رہا تھا، اور وہ جب ایک فون کال کر کے لوگوں سے 5-5 کروڑ 8-8 کروڑ بتہ لے رہے تھے تاجروں سے صنعتکاروں سے، اس کے بعد جب شکایت ہو گئی تو وہ پھر ان کے خلاف جو ہے فیروز آباد میں بہادر آباد میں یہاں جو ہے خود بورڈ بیسن کلفٹن یہاں پر مقدمے درج ہو گئے، اس میں پھر یہ گرفتار بھی کر لیے گئے۔ تو یہ جو ملزم ہے ٹینشن، حالانکہ تعلقات اس کے اور بھی پولیس والوں سے، لیکن یہ اپنی پارٹیاں تبدیل کرتا ہے، کبھی اے این پی میں، کبھی ایم کیو ایم میں، کبھی جو ہے پیپلز پارٹی میں، کبھی کسی اور پارٹی میں، کبھی مسلم لیگ نون میں، یہ ہر جگہ جاتے ہیں۔ اس وقت جو ہے یہ اے این پی میں تھے۔ اب یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے اب بات ہم کر رہے تھے بازل اور یحییٰ، یہ دونوں جو ہے وہ ملزم ساحر حسن کے خاص الخاص ہے، ان کے لیے کام کرتے تھے۔ ساحر حسن پہلے کسی کونسلیٹ کے بنگلے میں یہ رہ رہے تھے، اور جب تھے اس وقت ان کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی۔ پھر جب ان کی شکایت ہوئی کہ ان کے بنگلے پر تو بڑا رش لگا رہتا ہے لوگوں کی، ایک گاڑی جاتی ہے گاڑی آتی ہے، پھر ان کی وارے نیار ہو گئے۔ اس کے بعد جب شکایت ہوئی تو پھر اس کونسلیٹ نے جو ہے وہ ان سے اپنا بنگلہ خالی کروایا، جب پتہ لگا کہ یہ تو ڈرگ میں جو ہے ملوث ہو گئے ہیں۔ اب یہ بازل اور یحییٰ جو ہے وہ ان کے کارندے ہیں، ان سے جو ہے وہ ویٹ اور دوسرا چیزیں لیتے ہیں، آئس کوکین، اور پورے درخشاں کلفٹن بورڈ بیسن پہ یہ سپلائی کرتے ہیں۔ اب یہ جنگل بوائے کے نام سے جو ہے ان کی ویٹ ہوتی تھی، کس کی؟ مقتول مصطفیٰ عامر کی۔ یہ جنگل بوائے کے نام والی ویٹ جو ہے یہ اسپیشلی خریدنے کے لیے راول جو ہے وہ حیدرآباد سے آیا کرتے تھے، کیونکہ اس کی حیدرآباد میں بہت مانگ تھی، یہ بہت ہی قیمتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ 1 کلو جو ہے وہ 1.5 کروڑ روپے مالیت کا ہے۔ تو یہ آتے تھے ہر مہینے، اور تقریباً کوئی 5 کلو جو ہے یہ جنگل بوائے نامی ویٹ مقتول سے خریدا کرتے تھے، اور اس کے بعد حیدرآباد کے تمام
شیشہ ریسٹورنٹ، حکا ریسٹورنٹ اور جتنے بھی یہ جو نارکوٹک کے اڈے ہیں، جو بنگلے ہیں، وہاں یہ سپلائی کیا کرتے تھے۔ یعنی 8 کروڑ روپے کا ویڈ جو ہے یہ کہتے ہیں کم از کم 50 کروڑ میں فروخت کرتے تھے، اتنا ان کو منافع ہوا کرتا تھا۔ یہ سب کچھ جو ہے اس تفتیش میں آ چکا ہے۔ ملزم بازل کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون کا بیٹا ہے۔ اتنے بڑے بزنس ٹائکون کا اگر میں ذکر کروں تو آپ سب چیخ پڑیں گے کہ ارب خرب پتی ہے، لیکن اس منحوس دندے میں وہ پڑھ کر اپنے گھر والوں کے نام کو اس وقت بدنام کر رہا ہے۔ یہ بالکل ویسی ہو گیا کہ جس طریقے سے لوگ جو ہے نیپیر روڈ جایا کرتے تھے گانا سننے کے لیے، کروڑ پتی ارب پتی لوگ گانا سنتے سنتے وہ جب سب کچھ کنگال ہو جاتا تھا ان کا، تو ان میں سے بہت سارے بار جو ہے وہ پھول بیچنے شروع کر دیتے، یا بہت سارے جو ہے وہ اپنے کندھے پر جو ہے وہ رومال رکھ کر جو ہے وہ انہی ناچنے والیوں کے لیے گاہک تلاش کرنے کے کاموں پر لگ جایا کرتے تھے۔ وہی کام جو ہے یہ بازل اور یحییٰ نے شروع کر دیا ہے کہ یہ تو صرف پینے کے چکر میں پر گئے، جب پیتے 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 پھر انہوں نے مال بیچنے شروع کر دیا تاکہ مال بیچ کے اپنا پیسہ بچا سکے اور خود یہ مفت میں یہ پینا شروع کر دیں۔ تو اس طرح سے یہ اپنے گھر والوں کے نام کا جو ہے یہ بیڑا غرق کرتے رہے بازل، اور ان کا اتنے چالاکی کہ یہ فون نہیں کرتے بلکہ یہ سنیپ چیٹنگ پر جو ہے اس ملزم سے ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی، مال لے کے یہ سپلائی کیا کرتے تھے۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ بڑے بڑے لوگ اس میں آ چکے ہیں، ڈی آئی جی کا بیٹا، ڈی آئی جی کا بھتیجا بھی اس میں ملوث ہے، خود یعنی سب سے بڑے منسٹر جو وزیر بننے کے خواہش مند ہیں راول کا نام اس میں آ چکا ہے۔ اب راول جو ہے وہ ان کے والد جو ہے ان کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں، کانوں سے دھواں نکل رہا ہے، اب وہ پریشان ہے کہ میں کس طریقے سے ڈی آئی جی سی آئی اے مقدس حیدر کے آگے ہاتھ جوڑوں، پاؤں پڑوں ان کے، یا پھر وزیر داخلہ ضیاء الانجار کے ہاتھ پاؤں پڑوں، یا پھر خود سب سے بڑھ کے ڈیفیکٹو جو سی ایم ہے علی حسن زرداری کے آگے ان کے قدموں پہ اپنا سر رکھوں کہ خدا کے واسطے میرے بیٹے کو جو ہے وہ اتنے گندے کیس میں ملوث ہونے سے بچائے، ورنہ سی آئی اے والے جو ہے وہ انہیں پکڑ لیں گے اور پھر اس کے بعد ان کی وزارت بھی جائے گی اور وہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ یہ حال ہے ناظرین ان بڑے بڑے لوگوں کے اولادوں کے ان کارناموں کے نتیجے میں۔ یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ یہ جاتا ہوں۔